بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ حسب معمول رد غیر مقلدیت پر کچھ مباحث آج بھی پیش خدمت ہیں۔ عنوان ہے احناف سری نماز میں بھی ترک قرأت کے قائل ہیں۔ ہمارے قسم ابو حسن نے اپنے اعتراض نمبر 9 میں لکھا کہ احناف سری نمازوں میں امام مالک اور امام احمد کے مسئلے کے قائل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مقلد بیک وقت 2 اماموں کا مقلد بن سکتا ہے بلفظ ہی۔ جواب: ابو حسن صاحب، آپ نے احناف کے مسلک کو سمجھا ہی نہیں، آپ گول مول بات کرتے ہیں۔ یہ وضاحت کرنی تھی کہ احناف میں سے کون لوگ امام مالک اور امام احمد کے مسلک کے مطابق سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ احناف کا مسلک وہ کہلاتا ہے جو مفتہ بھی ہو، متروک و شاذ نہ ہو۔ اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ احناف میں سے امام محمد، امام مالک اور امام احمد کی رائے کے مطابق سری نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں تو ٹھیک ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا نام مسلک نہیں ہے۔ احناف نے ان کے قول پر فتویٰ نہیں دیا، اور ابو حسن صاحب ہدایہ نے امام محمد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سری نمازوں میں احتیاطاً قرأت خلف الامام مستحسن ہے۔ یہ صاحب ہدایہ کا تسامح ہے، کیونکہ خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معطا امام محمد میں ارشاد فرمایا کہ قال محمد لا قراءۃ خلف الامام فیما جہر فیہ ولا فیما لم یجہر وبذالک جاءت عامۃ الآثار وہو قول ابی حنیفہ۔ دیکھیے معطا للامام محمد صفحہ نمبر 96۔ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں، خواہ وہ امام جہر کر رہا ہو یا آہستہ۔ عام آثار میں اسی کی تائید آئی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ابو حسن صاحب، دیکھا آپ نے کہ احناف کے اکابر ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ سری نماز میں بھی قرأت خلف الامام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی غلط عادت ہے کہ کسی کا ایک قول پوری قوم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا دعویٰ باطل ہو گیا تو 2 اماموں کی تقلید کہاں ہوئی؟ سری نمازوں میں بھی قرأت خلف الامام کے منسوخ ہونے کا جو آپ نے میری کتاب کے حوالے سے حوالہ پیش کیا ہے وہ صحیح ہے۔ سری نماز میں بھی ترک قرأت کے مزید دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ جہری نمازوں میں قرأت خلف الامام کا نسخ ثابت ہوا اور احناف سری و جہری دونوں میں قرأت کے سے منع کرتے ہیں، تو لیجئے امام مسلم کی یہ حدیث پڑھ لیجئے جس میں صراحت کے ساتھ ظہر یا عصر کا تذکرہ ہے۔ اس سے احناف نے سری نمازوں میں ترک قرأت خلف الامام کا استدلال کیا ہے۔ عن عمران بن حسین قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر و العصر فقال ایکم قرأ خلفی بسبح اسم ربک الاعلی فقال رجل انا ولم ارد بها الا الخیر قال قد علمت ان بعضکم خالجنیہا۔ صحیح مسلم 398۔
عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے بعض میری قرأت میں خلل ڈالتے ہو۔ عن قتادہ بہذا الاسناد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر وقال قد علمت ان بعضکم خالجانیہا، صحیح مسلم۔ اس سند کے ساتھ قتادہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تھی اور مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے بعض میری قرأت میں خلل ڈالتے ہو۔ اس سے واضح ہو گیا کہ احناف مسلم شریف کی اس حدیث اور اس جیسی کم سے کم 6 حدیثوں جو صریح ہیں کی وجہ سے سری نمازوں کے اندر بھی قرأت خلف الامام کے قائل ہیں۔ 2 اماموں کی تقلید کا الزام اور اس کا جواب۔ اعتراض نمبر 11، آپ نے الزام لگایا ہے کہ احناف جب چاہیں خود قرآن و سنت کا نام لے کر تقلید سے نکل کر دوسرے امام کی رائے لے سکتے ہیں، مگر جب یہی معیار اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے نزدیک ہو تو احناف کے نزدیک یہ چیز نفس پرستی کہلاتی ہے۔ اعتراض ایک مرتبہ عبارت اور سنیے، احناف جب چاہیں خود قرآن و سنت کا نام لے کر تقلید سے نکل کر دوسرے امام کی رائے لے سکتے ہیں، مگر جب یہی معیار اہل حدیث پیش کریں کہ جو قرآن و سنت کے نزدیک ہو تو احناف کے نزدیک یہ چیز نفس پرستی کہلاتی ہے۔ جواب، دوسرے ائمہ فقہ کے بالمقابل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں پیدائش سے لے کر موت تک کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی بعض مسائل میں عمل دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مفقود الخبر شوہر کا انتظار کرنا، تو امام مالک کے نزدیک وہ عورت صرف 4 سال انتظار کرے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 20 سال تک انتظار ہے۔ لہٰذا ارباب فتویٰ نے حالات کی نزاکت کے اعتبار سے امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا۔ چونکہ 20 سال انتظار کرنے میں بیوی کے لیے حرج تھا، اسے اس حرج سے بچانے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا۔ اس کو نفس پرستی سے تعبیر نہیں کریں گے جیسا کہ آپ کا الزام ہے۔ اسی طرح مسلک پرستی کی نفی ہو گئی۔ اگر مسلک پرستی احناف میں ہوتی تو یقیناً اپنے مسلک کے دائرے میں فتویٰ دے کر یہ کہتے کہ ہر حال میں عورت 20 سال تک انتظار کرے، لیکن نفس پرستی چھوڑ کر کے مسلک پرستی چھوڑ کر کے سہولت کے پیش نظر عورت کو 4 سال انتظار کرنے کا فتویٰ دیا گیا۔ چونکہ آپ لا مذہب ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے، اس لیے ایسے موقع پر کیا کریں گے آپ ہی بتا سکیں گے۔ آپ کا یہ کہنا کہ بیک وقت 2 امام کی تقلید ہوئی، غور کیجیے کہ 2 امام کی تقلید کہاں ہوئی۔ اس مسئلے میں امام مالک کی تقلید ہوئی اور امام ابو حنیفہ کا قول متروک ہوا۔ ہم لوگ چونکہ شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نفس کشی کرتے ہوئے انا کا شکار نہیں ہوئے اور اپنے امام کے اس قول کو چھوڑ کر کے ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ امید ہے کہ غور کریں گے۔ سامعین کرام، اس طرح کے مسائل اور غیر مقلدین سے متعلق اعتراضات کے جوابات مزید سماعت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور اس سے جڑیں، احباب کو بھی اس سے جوڑیں۔ انشاءاللہ العزیز مسلک کے حق کی وضاحت آپ کے سامنے کھل کر آئے گی اور باطل فرقوں کی نقاب کشائی ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے بس، وما توفیقی الا باللہ۔